نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو الحمدللہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا پھر حج کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے حج کی تیاری کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، تو یہ پروگرام خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو لوگ جانے والوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی چاہیں تو اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی نالج میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی مدینے کی تڑپ میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد پروگرام حاضر ہے ہم، دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، اور یہ دو ٹیمز کے درمیان جو آج کا مقابلہ ہے وہ حج اسٹیپس پر مشتمل ہوگا۔ یاد رہے ہمارے مقابلے بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر فائنل شروع ہو چکے ہیں۔ آج پری کوارٹر فائنل کا پہلا مقابلہ ہے، دو ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا۔ آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور وہ سیمی فائنل میں داخل ہو جائے گی۔ دو ٹیمز ہمارے درمیان ہیں، یقیناً ان ٹیموں سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، ان کے نام کو بھی جانتے ہوں گے، ان کے شہروں کو بھی جانتے ہوں گے۔ اس بار ہم نے مقابلے میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ حج اسٹیپس کو شامل کیا ہے۔ آئیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ وہ حج اسٹیپس کون کون سے ہوں گے۔ مل کے حج کا احرام، چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں حج کی نیت، مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے تلبیہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر۔ مینا روانگی، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، ذکر ہوگا سرزمین مینا میں قیام اور مسجد خیف، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک، عرفات روانگی، جس میں ہے برکت رکھی ہر وقوف عرفات اور مسجد نمرہ، کے گر دعائے عرفات اور جبل رحمت، مزدلفہ روانگی، مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی، حاضر مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا، حاضر ہے وقوف مزدلفہ، رہنمائی لیں گے ہم قرآن، بڑے جمرے کی رمی، رہنمائی لیں گے ہم حج کی قربانی، حلق یا تقصیر، نبی ذیشان سے پائیں گے فیضان طواف زیارت، شان سے، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، حج کی سعی، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر، تینوں جمرات کی رمی، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ہے تصور ہی تصور میں سفر، تیسرے دن کی رمی، ہے تصور ہی تصور میں سفر، طواف وداع، جس میں دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خوبصورت اسٹیپس کہ جن کو ادا کرنے کے بعد بندہ حج کا ٹائٹل یعنی حاجیوں کا ٹائٹل پا لیتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج مل کر ہم ان اسٹیپس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، نہ صرف پورا کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ انشاءاللہ ان اسٹیپس کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا، علم دین بھی حاصل ہوگا اور شاندار مقابلے کو، سفر کو انجوائے بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اس مقابلے کو کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج جن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، بڑھتے ہیں ٹیمز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، اپنا تعارف بھی کروائیے، اپنی ٹیم کا تعارف بھی کروائیے، یہاں تک پہنچے ہیں کیا فیلنگز ہیں یہ بھی بتائیے۔ محمد حسنین اتاری، ملتان کی ٹیم سے میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق مظفر گڑھ کے علاقہ موڑکا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔
یہاں تک پہنچے ہیں پری کوارٹر فائنل میں، الحمدللہ جذبات بھی ہیں اور جیتنے کا جذبہ بھی ہے۔ انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ آج خود بھی ون کریں گے، اور ملتان کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی توقعات ہیں ہم سے، ظاہر ہے کہ وہ بھی مدنی چینل پر ہمیں دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے آج کا مقابلہ ہم ون کریں گے۔ چلیں جناب ناظرین، آپ کی امیدوں پر بھی پورا اترنے کی کوشش کی نیت ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ جی میرا نام علی حسن اتاری ہے اور والد صاحب کا نام عباس علی ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ضلع وہاڑی کی تحصیل میلسی سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری اور میرے والد صاحب کا نام محمد اعجاز قادری۔ میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ لیا کے سٹی رفیق آباد سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ، ملتان کی ٹیم کا ہم نے تعارف لیا ہے، بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور کیا جذبات رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد اذان ہے، میرے والد کا نام اظہر محمود ناصر ہے، میرا تعلق گکھر منڈی ضلع وزیر آباد سے ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گکھر منڈی میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور میں وزیر آباد کی ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہوں۔ چلیں جناب، وزیر آباد کی ٹیم سے حافظ محمد اذان اتاری ہمارے درمیان ہیں، مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد ابراہیم بن عبدالحمید ہے، میرا تعلق جلال بلگن ضلع گوجرانوالا سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ گکھر منڈی میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور میں وزیر آباد ٹیم میں سلیکٹ ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ، صرف سلیکٹ نہیں ہوئے بلکہ آپ مقابلے میں بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر کے مقابلے میں پہنچ چکے ہیں۔ کیا فیلنگز ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں ابراہیم بھائی اس مقابلے میں شامل ہونے سے پہلے، اور اب کیا کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا؟ تھوڑی زبان میں کہو گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کی دل جوئی بھی ہوگی۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مدینے کی طرف لیے اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں اور مقابلہ جیتنا ہے۔ چلیں جی، مرحبا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد علی بن اختر عباس ہے اور بیسیکلی میرا تعلق راہوالی کینٹ ضلع گجرانوالا سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گکھر منڈی میں درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اب الحمدللہ ہم یہاں تک پری کوارٹر فائنل تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ مزید آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آج کا مقابلہ ون کریں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن سیگمنٹس پر ہوگا۔ 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے جناب۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہوگا مل گئی کیسی سعادت مل گئی، دوسرا سیگمنٹ کا نام ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، اور تیسرا اور فائنل سیگمنٹ ہوگا نام ہے جس کا لبیک اللہم لبیک۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر پہلے راؤنڈ کا مقابلہ، دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ میں کون سی ٹیم کیسی کارکردگی دکھاتی ہے۔ نام ہے سیگمنٹ کا مل گئی کیسی سعادت مل گئی۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، سعادت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو حج کی اجازت ملی ہے انہوں نے سفر بھی کرنا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے حاجی کا سفر ہوتا ہے حرمین طیبین کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب حاجی کن میقات کو عبور کرتا ہے، کس ملک اور کس شہر سے کون سی میقات لگتی ہے، پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ ہم ٹیم سے اس کا جواب لیں گے۔ دونوں ٹیمز اپنے اپنے اسلامی بھائی نومینیٹ کر دیں جنہوں نے پہلے راؤنڈ کا مقابلے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ٹیم ملتان بتائیے کون؟ محمد حسن بلال اتاری۔ محمد حسن بلال ہوں گے۔ جی آ جائیے حسن بلال بھائی۔ اور ٹیم وزیر آباد؟ حافظ محمد ابراہیم۔ حافظ محمد ابراہیم بھائی۔ چلیں جی، آپ دونوں نے
اس باکس میں رکھے ان ممالک کے نام کہ جن کو جو میقات لگتی ہو. میقات کا نام بھی آپ نے لینا ہے اور ممالک کے نام بھی لینے ہیں, شہروں کے نام کو بھی شامل کرنا ہے. آپ کے پاس 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے. کوشش کیجئے گا کہ 60 سیکنڈز کے اندر آپ اپنا کام کمپلیٹ کر جائیں. 5 میقاتیں ہیں, دیکھتے ہیں کون کتنی لگانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مل گئی کیسی سعادت, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت, مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت, مل گئی. پھر مدینے کا سفر در پیش ہے, مدینے کا سفر در پیش ہے, مدینے کا سفر در پیش ہے. پھر مدینے کی اجازت مل گئی, پھر مدینے کی اجازت مل گئی, ہاں مل گئی, پھر مل گئی کیسی اجازت, مل گئی کیسی سعادت, مل گئی. میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں, میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں. پھر مدینے کی اجازت مل گئی, پھر مدینے کی اجازت مل گئی کیسی سعادت, مل گئی. پھر مجھے حج کی اجازت مل گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں, رہ نہ جاؤں میں کہیں, کر دو کرم پھر یا نبی. انشاءاللہ سرکار کا کرم ہوگا اور سرکار کے صدقے ہم بھی حج کو جائیں گے. دونوں ٹیم سے ہم نے پہلے راؤنڈ کا مقابلہ کروایا ہے جناب. دونوں ٹیموں نے اپنا اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے. چیک کریں گے 5 میقاتوں کے نام اور کن کن کنٹریز کو, کن کن شہروں کو کون کون سی میقاتیں لگتی ہیں. آئیے ٹیم سے ہی جانتے ہیں. جی حسن بلال. پہلی میقات ہے ذوالحلیفہ, ٹھیک ہے, اس کے شہر ہیں مدینہ منورہ, سوڈان, مصر. چلیں جناب, اگر آپ سوڈان سے تشریف لا رہے ہیں, حج کے لیے آ رہے ہیں, مکہ مکرمہ آ رہے ہیں, یا مصر سے آ رہے ہیں, یا مدینہ منورہ کی جانب سے جو بھی اس طرف سے حج کے لیے آ رہے ہیں, ان کے لیے میقات ہوگی ذوالحلیفہ. جی دوسری ہے جحفہ, اس کے لیے ہے ملک شام, فلسطین, مراکش, لبنان, لیبیا. جی جناب, ان ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کنٹری سے اس طرف سے حرم کعبہ کی طرف بڑھے گا, ان کے لیے جحفہ کی میقات ہوگی. تیسری ہے ذات عرق, اس کے لیے عراق, ایران, کویت, بحرین, قطر. جی عراق, ایران, کویت, بحرین یا قطر سے آنے والوں کے لیے ذات عرق والی میقات لگتی ہے. جی چوتھی میقات کرن المنازل, جسے السیل الکبیر بھی کہتے ہیں, اس کے لیے ہیں ریاض, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, عمان. جی ماشاءاللہ, ان ممالک یا ان شہروں سے آنے والوں کے لیے یہ قرن المنازل کی میقات لگے گی. آگے ہے یلملم, ملائیشیا, سری لنکا, کینیا, پاکستان, یمن, انڈیا. ان کنٹری سے آنے والوں کے لیے یلملم کی میقات ہوگی. ملتان والوں نے اپنا کام اچھے انداز کے ساتھ کمپلیٹ کر لیا ہے. بڑھتے ہیں جناب وزیر آباد کی ٹیم کی طرف, دیکھتے ہیں حافظ صاحب نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. جی ابراہیم بھائی. پہلی میقات ذوالحلیفہ, اس کے شہر مدینہ منورہ, سوڈان, مصر. بالکل درست. دوسری میقات جحفہ, شام, فلسطین, مراکش, لبنان, لیبیا. ماشاءاللہ. ذات عرق, عراق, ایران, کویت, بحرین, قطر. ٹھیک ہے, قطر. ٹھیک ہے. کرن المنازل, ریاض, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, عمان. بالکل درست ماشاءاللہ. یلملم, ملیشیا, سری لنکا, کینیا, پاکستان, یمن, انڈیا.
جی جناب، ان کنٹریز سے یا اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات لگے گی یلملم. دونوں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو درست جوابات دینے پر ان کی پوری ٹیم کو زمزم پلایا جائے گا. اور اسی دوران انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے اور ہمارے عادل آئی ٹی بھائی بھی ماشاءاللہ آج پروگرام میں آئے ہیں، تو ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا، یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. آمین آمین آمین. چلیں جناب، اپنے شوق میں، اپنے ذوق میں، اپنے شوق مدینہ میں مزید اضافہ کرتے ہیں، کچھ اشعار کا مقابلہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے ہیں راہ سے تک رنگے، یہ کون سی ہے تیرا مایا، فرشتے ہیں راہ سے تک رنگے، یہ کون سی ہے تیرا مایا. دوسرے راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان. 3 سوالات ہوں گے، باری باری ایک اسلامی بھائی آئیں گے اور اس بورڈ پر لگے الفابیٹ کو آپ نے پہلے تو درست کرنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے حروف تہجی لگی ہے، ٹھیک ہے. جو حرف نکلے گا اس حرف سے آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے. یاد رہے شعر ہم وہی ایکسپٹ کریں گے جو ہمارے نعتیہ کلام میں موجود ہیں. نام ہے جس کا نعت کلیکشن. جی محمد حسنین بھائی ملتان شریف سے
دیکھتے ہیں کیا حرف نکالتے ہیں اور ہمیں کون سا کس کلام کا شعر سناتے ہیں. جی پہلا ہی حرف نکلا ہے ضاد. جی ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. پیر و مرشد صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. آمین. اللہ کریم ضیا پیر و مرشد کے صدقے ہمیں پھر مدینے کا سفر نصیب فرمائے اور عطار کے ساتھ یہ سفر ہو تو کیا ہی بات ہے مدینے کی. چلیں جناب بڑھیں گے محمد اذان بھائی کی طرف. وزیر آباد سے تعلق ہے, وزیر آباد کی ٹیم میں ہمارے درمیان موجود ہیں. دیکھتے ہیں کیا حرف نکالتے ہیں, کس کلام کا شعر سناتے ہیں. غین. مشکل ہے نا, آسان ہے. چلیں جس کو آتا ہو اس کے لیے آسان ہے, جس کو نہ آتا ہو اس کے لیے تو الف بھی مشکل ہے. غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. بہت خوبصورت شعر, سلام کا شعر. آئیے مل کر ہم بھی پڑھتے ہیں. غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب بڑھتے ہیں ملتان کی ٹیم کی طرف. علی حسن بھائی آئیے, حرف نکالیے اور ہمیں شعر سنائیے. اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی, اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی, مل کے یا چلو روشن سفر. یہ سے بہت سارے شعر آتے ہیں. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر سے بلا اٹھائی کیوں. بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر سے بلا اٹھائی کیوں. یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشت غرم سے لائی کیوں. بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی. جی باری ہے وزیر آباد والوں کی. حافظ محمد ابراہیم بھائی دیکھتے ہیں کیا شعر سناتے ہیں, کیا حرف نکالتے ہیں. ہے تصور ہی تصور میں جی حرف نکالا ہے بے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جواب درست دیا ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے.
چمکانے آمین. جی باری ہے ملتان والوں کی. دیکھتے ہیں آخری اسلامی بھائی محمد حسنین بھائی, کیا محمد حسن بھائی, جی ایک علی حسن ہے, دوسرے حسن بلال ہیں, تیسرے حسنین ہیں. کیا بات ہے. رے جس کے درمیان رہا تو اڑے اس میں دو. شروع میں نہیں آتا, نہیں آتا. چلیں. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. جواب درست ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں, عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں. آخری سوال ہوگا وزیر آباد کے محمد علی اتاری بھائی سے. حرف نکالیے, شعر سنائیے. دال, حرف دال. جی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. جی جناب, بہت سارے لوگ فارمولے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کامیابی ہمیں چاہیے, تو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو پورا یوں کہا جائے کہ ایک وظیفہ دے دیا ہے کہ دولت جو چاہو صرف دنیا کی نہیں بلکہ دونوں جہاں کی, تو کر لو وظیفہ نام محمد. جواب درست دیا ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, 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 کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک, لبیک اللہم
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا بہت ہی خوبصورت انداز ہے. حج کے سٹیپس کمپلیٹ کرنے ہیں. دونوں ٹیموں نے مقابلہ کرنا ہے. جو ٹیم پہلے حج کے سٹیپس کمپلیٹ کر لے گی, عبور کرنے میں کامیابی حاصل کرے گی, وہی ہماری آج کی ونر ٹیم ہوگی. کن سٹیپس اور مقابلہ ہوگا آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. حج کا احرام, روشن سفر دیکھتے ہیں ماں حج کی نیت, قدر حاضر ہے تلبیہ, حاضر ہے مینا روانگی, ذکر ہوگا سرزمین پاک کا, ذکر ہوگا سرزمین مینا میں قیام اور مسجد خیف, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک, عرفات روانگی, جس میں ہے برکت رکھی ہر وقوف عرفات اور مسجد نمرہ, دعائے عرفات اور جبل رحمت, مزدلفہ روانگی, مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی, مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا, وقوف مزدلفہ, رہنمائی لیں گے ہم قرآن, بڑے جمرے کی رمی, رہنمائی لیں گے ہم حج کی قربانی, حلق یا تقصیر, نبی ذیشان سے پائیں گے فیضان طواف زیارت, شان سے, مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, حج کی سعی, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر, حاضر ہے تینوں جمرات کی رمی, حاضر ہے ہم, ہے تصور ہی تصور میں سفر, تیسرے دن کی رمی, ہے تصور ہی تصور میں سفر, طواف وداع, جس میں دیکھیں. جی جناب, ان سٹیپس کو عبور کرنے کے لیے دونوں ٹیموں کے پاس کاؤنٹر لگا ہے. 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے. جیسے جیسے نمبر آتے جائیں گے ویسے ویسے ٹیم سفر طے کرتی چلی جائے گی. لیکن صرف نمبرز نکالنے سے کام نہیں پورا ہوگا, بلکہ ہم اس سٹیپ کے متعلق ان سے سوال کریں گے. درست جواب ٹیم کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا. ملتان کی ٹیم سے آغاز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے ہی سوال کے لیے کون سے سٹیپ کا نمبر نکالتے ہیں. اچھا جی, طریقہ کار آپ جو ہے وہ کاؤنٹر کو چلتا ہوا چھوڑیں گے. ہماری اسکرین پر کاؤنٹر چلتا ہوا نظر آئے, اس کے بعد آپ اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ٹیمیں خیال رکھیے گا. جی, ٹیم ملتان, تیسرے سٹیپ کا سوال ہوگا اور سٹیپ کا نام ہے تلبیہ. بتائیے تلبیہ کہنے سے پہلے کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی کو چاہیے کہ تلبیہ کہنے سے پہلے, احرام شریف پہننے سے پہلے اچھی طرح غسل کر لے. احرام کی چادروں کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھے. خوشبو لگائے, تنگ دست اور مفلس کی مدد کرے, اور دل میں خوف خدا عز و جل رکھتے ہوئے تلبیہ کہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی ان کاموں کو پورا کرنے کے بعد بھی تلبیہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. ویسے تو ہم تلبیہ دہراتے رہتے ہیں اور دہراتے رہنا چاہیے, لیکن حاجی کے لیے, احرام باندھنے والوں کے لیے تلبیہ پڑھنے سے پہلے کن کن باتوں کا وہ احاطہ کر سکتا ہے, کیا کیا کام انہیں پورے کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے جواب دیا کہ حاجی کو چاہیے کہ احرام باندھے, اچھی طرح غسل کرے, احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرے, احرام کی چادروں کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھے, خوشبو لگائے, مفلس و تنگ دست کی مدد کرے, اور دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے تلبیہ کہے. آئیے ہم بھی تلبیہ دہرا دیتے ہیں, نہ جانے کس کی تلبیہ, کس کی لبیک.
پوری ہو جائے اور اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدا ظفر گونجتی ہے فضا کی صدا ظفر گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی لبیک کہتے ہوئے سفر حج کرنا نصیب فرمائیں. وزیر آباد کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کاؤنٹر چلا کر کتنے نمبر نکال پاتے ہیں. 3 نمبر نکالے ہیں وزیر آباد کی ٹیم نے بھی. پہنچیں گے تیسرے اسٹیپ پر, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تیسرے اسٹیپ کے حوالے سے اس سوال کا درست جواب دینا ہوگا. بتائیے, احرام کی نیت کر لی مگر تلبیہ کہنا بھول گیا تو ایسے شخص پر کیا حکم ہوگا؟ برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم. اگر کسی شخص نے تلبیہ کے علاوہ کوئی ایسا ذکر الہی بھی نہ کیا جس میں اللہ عز و جل کی تعظیم ہو, مثلا سبحان اللہ وغیرہ, اس پر دم دینا واجب ہے, کیونکہ احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ یا ایسا ذکر الہی کہ جس میں اللہ عز و جل کی تعظیم ہو, سبحان اللہ والحمدللہ وغیرہ ضروری ہے. جی جناب, یا تو تلبیہ پڑھی جائے یا پھر اس کے قائم مقام کوئی الفاظ دہرائے جائیں, تب ہی یہ معاملہ درست ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو پھر دم لازم آئے گا. جواب درست دیا ہے. تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا, تم احرام میں خوب لبیک پڑھنا, ثواب اس میں لا رب حد سے سوا ہے, ثواب اس میں لا رب حد سے سوا ہے. جی, ملتان کی ٹیم آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے. 2 اسٹیپس آگے بڑھ سکیں گے, 5ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے. نام ہے مینا میں قیام اور مسجد خیف. بتائیے, مسجد خیف میں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کس طرح سلام پیش کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد خیف کی طرف جاتے ہوئے بصد احترام و عقیدت مسجد خیف کی زیارت کریں اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اس طرح سلام کریں, السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اصالہ ثواب کیجئے اور دعا کیجئے.
جی جناب، ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگیے، اللہ ان کی برکت سے بھی دعائیں قبول فرمائے گا۔ جواب درست دیا ہے ٹیم نے۔ پھر میں مجھے کاش وقوف عرفات میسر ہو، مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ مینا دیکھو، جلوہ میں مزدلفہ مینا دیکھو۔ آمین آمین۔ جی وزیر آباد کی ٹیم کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر آباد والوں نے ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب، پہنچیں گے چھٹے اسٹیپ پر، اور اسٹیپ کا نام ہے عرفات روانگی۔ بتائیے راہ عرفات میں، یعنی جب عرفات کی طرف سفر ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قد وقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك واللهم إليك توجهت وعليك توكلت ولوجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخجبني وبارك لي في سفري واقض بعرفات حاجتي إنك على كل شيء قدير۔ کمال کر دیا ہے جناب، درست دعا سنائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دعا میدان عرفات جاتے ہوئے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے۔ آئیے عاشق مدینہ کا راہ سفر کا، راہ عرفات جاتے ہوئے پیکج دیکھتے ہیں اور خوبصورت مناظر کا دیدار کرتے ہیں۔ مینا میں 9 ذی الحجہ کی رات گزار کر امیر اہل سنت حج کے سب سے بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے مینا سے 15 کلومیٹر دور واقع میدان عرفات کی طرف چلتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن یہاں سب حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ یقین مانیے سچ مچ امیل سنت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کو ہم عرفات کی طرف رواں دواں ہیں، اور راستے پر امیل سنت سے بدری پھول بھی لے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کی رات 9ویں رات بھی ہم نے مینا شریف میں گزارنے کی سعادت حاصل کی، اور اب ہم دن کے وقت میدان عرفات کے لیے اپنے خیموں سے نکل چکے ہیں، اور ہماری بس الحمدللہ اس وقت میدان عرفات کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کرم اللہ کرم، حاضر تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ہماری یہ آرزو بھی پوری فرمائے۔ جی جناب بڑھتے ہیں، مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ٹیم ملتان سے اگلا سوال ہوگا، لیکن کہاں سے ہوگا اس کا فیصلہ ملتان ٹیم کے کاؤنٹر نے کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر،
3 نمبر آ گئے ہیں جناب. ٹیم ملتان 3 اسٹیپس آگے بڑھ سکے گی, پہنچے گی 8ویں اسٹیپ پر. نام ہے اسٹیپ کا دعائے عرفات اور جبل رحمت. سوال ہے آپ سے, بتائیے حج میں جبل رحمت پر جب نظر پڑے تو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال, دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال. جب جبل رحمت پر نظر پڑے تو خوب گڑ گڑا کر بلند آواز سے لبیک پڑھنا چاہیے, اور اپنی دنیاوی اور اخروی حاجات کے لیے اور حج کی قبولیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. اللہ ہمیں بھی یہ مناظر دیکھنا نصیب فرمائے اور دعائیں کرنا نصیب فرمائے. آئیے عاشق مدینہ کی طرف ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں, ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے ہمیں بھی یہ مناظر دیکھنا اور یہ دعائیں کرنا نصیب فرمائے. دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر کے یہ سوچیں کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش نصیبوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے. جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہے. راستے بھر بغیر گنے لبیک پڑھتے رہے. جب جبل رحمت پر نظر پڑے تو اور زیادہ گڑ گڑا کر بلند آواز سے لبیک پڑھیں اور اپنی دنیاوی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں. زیادہ وقت رونے گڑ گڑانے میں اور صدقہ و خیرات کرنے میں گزاریں اور لبیک و درود شریف و کلمہ توحید استغفار پڑھتے رہیں. عرفات میں قیام کے بعد امیر اہل سنت نے تمام اسلامی بھائیوں کو حج کی مبارکباد دی. آپ سب کو حج مبارک ہو. اللہ کرے کہ ہمارا حج مبرور ہو. اللہ پاک قبول فرما دے. عیبوں کو چھپانے والے ہم عیبوں میں ڈوبے ہوئے, اے اللہ رواں رواں ہمارا عیب دار ہے, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ تو ہماری عیب پوشی فرما, دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپا اور محشر میں بھی اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رہنا. آمین آمین. عرفات اور مزدلفہ اور منا چلو, عرفات اور مزدلفہ اور منا چلو, حج کر لو حق سے عزت دلا دیجئے حضور, حج کر لو حق سے عزت دلا دیجئے. آمین آمین. جی جناب بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف, اور وزیر آباد والوں کی باری ہے. جی وزیر آباد والے کاؤنٹر چلائیے. 6 اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. 3 اسٹیپس وزیر آباد والے بھی آگے بڑھیں گے جناب, پہنچیں گے 9ویں اسٹیپ پر, اور اس بار وزیر آباد والے ملتان والوں سے آگے بڑھ جائیں گے اگر جواب درست دے دیا. 9واں اسٹیپ ہے, نام ہے جس کا مزدلفہ روانگی اور مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی. بتائیے مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے وقت نیت کیا کی جائے؟ مغرب کے اپنے وقت میں یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے, بلکہ نیت یوں ہوگی کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے, کیونکہ آج شریعت کا یہی حکم ہے. جی جناب, کیونکہ آج کے دن کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے اور یہ حاجیوں کے لیے ہے. جواب درست دیا ہے. پھر ملا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو, پھر ملا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو,
ہو کرم غوث الورا کے واسطے یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے. آمین. جیسے جیسے ہماری ٹیم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جن مقدس مقامات کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو وہ خوبصورت مناظر بھی دکھائے جاتے رہیں. باری ملتان والوں کی ہے، دیکھتے ہیں ملتان والے 8ویں اسٹیپ سے آگے کتنا بڑھ پاتے ہیں. 2 اسٹیپس آگے بڑھ سکیں گے جناب. 10واں اسٹیپ ہوگا اور درست جواب دے کر ملتان کی ٹیم وزیر آباد والوں سے آگے نکلنے میں کامیابی حاصل کر لے گی. اسٹیپ کا نام ہے مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا. 10واں اسٹیپ ہے. بتائیے مشعر الحرام کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ مشعر حرام کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں یوں آیا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. جی جناب، ترجمہ کنز الایمان. تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. رمی کر کے جمارات کی مینا میں، رمی کر کے جمارات کی مینا میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا. چلیں جی بڑھتے ہیں وزیر آباد والوں کی طرف. کاؤنٹر چلائیے، آگے کا سفر طے کیجئے. 9ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. وزیر آباد والوں نے 2 نمبر نکالے ہیں، پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے وقوف مزدلفہ. بتائیے مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. مینا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان، جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرنا سنت موقدہ ہے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم 1 لمحہ کے لیے وقوف کرنا واجب ہے. جی جناب، یاد رہے وقوف مزدلفہ کا درست وقت صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم 1 لمحہ جو وہاں پر گزارے گا اس کا وقوف پورا ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ. یہاں پر جانے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ قیمتی لمحات اور قیمتی مقامات کی حاضری نصیب فرمائی ہے. اچھا، بہت سارے حاجیوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ وقوف مزدلفہ سے آگے نکلنے کی بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں. یاد رہے کہ مزدلفہ میں یہ رات کا قیام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو واجب وقت ہے یہ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان ہے. تو اب اگر آپ نے کم از کم 1 لمحہ وہاں پر گزارا صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان تو آپ کا واجب پورا ہو جائے گا. لیکن سنت مؤکدہ کے لیے آپ کو پوری رات وہاں پر گزارنی ہے. تو کوشش کریں کہ جلدی نہ کریں،
بلکہ آپ حج کے ارکان کو خوش دلی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں. سمجھ سکتے ہیں چونکہ حج ایک مشقت والا سفر ہے اور بہت زیادہ تھکن بھی حاجی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاعر نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ان کی ترجمانی کی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، کیونکہ مزدلفہ میں شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے پتھر جمع کیے جاتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے، تھکن سے چور آج انگ انگ ہے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. یاد رہے کہ آپ کو جو تھکن لگ رہی ہے نا، اس تھکن کا مزہ لینے کے لیے کئی سارے آنکھیں اشک بہاتی ہیں. اللہ نے آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہے تو آپ اس تھکن کو انجوائے کیجئے اور ارکان کو اچھے انداز کے ساتھ پورا کیجئے. مگن ہے کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کے دل میں بڑی امنگ ہے، تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے، تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. اچھا، اگر اس کو یہاں سے اٹھائیں گے نا تو اور خوبصورت ہو جائے گا. انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے. انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے. انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہیں سوز ایسا کہیں نہیں ہے. یہ کس قدر آج شب خسی ہے، کرم خدا کا یا آج بڑا ہے. مگن میں کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، امی کے دل میں بڑی امنگ ہے، تھکن سے چورا آج انگ انگ ہے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چلے مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ملتان والوں کی طرف. دیکھتے ہیں ملتان والے اب کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. 10ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. 3 اسٹیپس آگے بڑھ سکیں گے جناب اور پہنچیں گے 13ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے حج کی قربانی. بتائیے حج کی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں. میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر رہے گئے تماشا کر رہے گئے مرنے والے عید قربان میں. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کی قربانی کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے اور حج تمتع کرنے والوں کو یہ قربانی کرنے کے بعد چونکہ احرام کھولنا ہوتا ہے تو کافی شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ جناب حج کی قربانی ہو جائے اور پھر ہم حلق کروائیں اور احرام کی پابندیوں سے یوں کہا جائے کہ ہم باہر آ جائیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وزیر آباد والوں کی باری ہے. دیکھتے ہیں کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. 11ویں اسٹیپ پر ہیں ٹیم وزیر آباد. ناظرین جیسے جیسے ہماری ٹیم آگے بڑھ رہی ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے وہ خوبصورت مناظر وہ خوبصورت مقام دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اسکرین پر نظریں رہیں گی تو بابرکت مقدس مقامات کی زیارت بھی ہوتی رہے گی. جی
جیم وزیر آباد نے 2 نمبر نکالے ہیں جناب، یہ بھی پہنچیں گے 13ویں اسٹیپ پر، دونوں ٹیمز 13ویں اسٹیپ پر جمع ہوں گی۔ بتائیے حج قران یا حج تمتع کرنے والے کا حج کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو کیا پھر بھی وہ قربانی کرے گا؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر ان کا حج اگر کسی وجہ سے ساقط ہو جائے تو ان پر فاسد ہو جائے تو ان پر جو قربانی واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے کا حج اگر فاسد ہو جائے تو ان دونوں پر جو حج کی قربانی واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں مقبول حج نصیب فرمائے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ ہوا خدا کا یہ خاص ایسا منا میں بکرے کیے گے قربان، ہوا خدا کا یہ خاص ایسا منا میں بکرے کیے گے قربان، الگ کرا کر کتنے شادہ نہ پوچھئے اب سرور کیا ہے، ہوا خدا کا یہ خاص ایسا منا میں بکرے کیے گے قربان، ہوا خدا کا یہ خاص ایسا منا میں بکرے کیے گے قربان، حلق کرا کر کتنے شادہ نہ پوچھئے اب سرور کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ایام ہے نا انہیں اشہر الحج بھی کہا جاتا ہے، تو ان ایام میں خصوصی طور پر لبیک کی تکرار رہنی چاہیے۔ نہ جانے لبیک کے صدقے اللہ ہمیں بھی سفر نصیب فرما دے۔ جی جناب ملتان شریف کی باری ہے، ملتان والے سفر آگے بڑھانے کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے۔ اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی، ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکے گی ٹیم ملتان، پہنچے گی 14ویں اسٹیپ پر، نام ہے جس کا حلق یا تقصیر۔ بتائیے کیا حلق یا تقصیر حرم کے اندر ہی کروانا ضروری ہے؟ حلق یا تقصیر کا حرم کے اندر ہونا ضروری ہے، اگر حرم کے باہر کروائی تو دم واجب ہوگا۔ جی جناب حلق یا تقصیر کا حرم کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر ہونا واجب ہے، اگر باہر کروائیں گے تو دم لازم آئے گا۔ جواب درست دیا ہے۔ ہوا خدا کا یہ خاص ایسا منا میں بکرے کیے گئے قربان، حلق کرا کر ہے کتنے شادہ نہ پوچھئے سرور کیا ہے، حلق کرا کر ہے کتنے شادہ نہ پوچھئے سرور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں وزیر آباد کی ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں وزیر آباد کی ٹیم کتنے نمبرز نکالتی ہیں اور کہاں تک پہنچ پاتی ہے۔ 3 نمبر نکال لیا ہے جناب وزیر آباد کی ٹیم، ایک مرتبہ پھر ملتان والوں سے آگے نکل سکے گی اور پہنچ سکے گی حج کی سعی 16ویں اسٹیپ تک، لیکن اس کے لیے سوال کا جواب بھی درست دینا ہوگا۔ سوال آپ سے ہے، بتائیے سعی میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، مسعی میں یعنی سعی کی جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو دوران سعی اس کے آگے سے گزرنا کیسا؟ بسا اوقات مسعی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، لیکن سعی کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں پھر گزریں۔ ہاں اگر کسی کو آڑ بنا کر بھی گزر سکتے ہیں۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے اور ٹیم پہنچے گی حج کی سعی 16ویں اسٹیپ تک۔ خوبصورت منظر اسکرین پر۔ صفا اور مروہ کے
تجھ کو مناتا رہوں میں۔ آمین آمین۔ چلیں جناب، وزیر آباد کی ٹیم 16ویں اسٹیپ پر ہے اور ملتان کی ٹیم 14ویں اسٹیپ پر ہے۔ باری ہے ملتان والوں کی، دیکھتے ہیں کیا ملتان والے وزیر آباد والوں کے برابر پہنچ پائیں گے یا آگے نکل سکیں گے، یہ تو فیصلہ کاؤنٹر نے کرنا ہے۔ کاؤنٹر چلائے گی ٹیم، 2 اسٹیپس آگے نکلیں گے، 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھے گی ٹیم، پہنچے گی وزیر آباد کے برابر 16ویں اسٹیپ پر۔ لیکن اس کے لیے سوال کا جواب دیجئے، بتائیے حج کے بعد سعی کرنی ہو تو کیا طواف زیارت سے پہلے سعی کر سکتے ہیں؟ حج کے بعد اگر سعی کرنی ہو تو طواف زیارت سے پہلے سعی نہیں کر سکتے، پہلے طواف زیارت کریں گے، اسی کے بعد ہی سعی ہوگی۔ جی جناب، طواف زیارت سے پہلے سعی نہیں ہو سکتی، پہلے طواف زیارت ہوگا پھر سعی ہوگی۔ جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ جی جناب، ملتان کی ٹیم آگے بڑھے گی، خوبصورت مناظر دیکھیں گے اور سعی کا یہ خوبصورت منظر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں سا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں سا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی سروں کا ایک سمندر ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی سعی کمپلیٹ کرنے میں مگن ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے ناظرین، یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی یہ سمندر دیکھنا نصیب فرمائے۔ سروں کا سمندر کیسا ہوتا ہے اللہ آپ کو بھی دکھائے۔ جی جناب، اب دونوں ٹیمز 3 اسٹیپس دور ہیں اپنی جیت سے، دونوں ٹیم جمع ہو گئی ہیں 16ویں اسٹیپ پر۔ 19 ٹوٹل اسٹیپس ہیں اور 3 نمبر کا کاؤنٹر ہے۔ اگر کسی ٹیم نے پہلے 3 نمبر نکال لیے تو وہ مقابلہ آج کا جیت جائے گا۔ ذکر و اذکار جاری ہیں اور کچھ چہرے پر ٹینشن بھی نظر آ رہی ہے۔ باری ملتان والوں کی ہے، وزیر آباد والوں کی ہے، جی وزیر آباد والوں کی ہے۔ اگر وزیر آباد والوں نے 3 نمبر نہیں نکالے، 2 نمبر نکالے ہیں، ملتان والوں کی سانس میں سانس آئی ہے جناب۔ وزیر آباد والے پہنچے ہیں 18ویں اسٹیپ پر اور اسٹیپ کا نام ہے تیسرے دن کی رمی۔ بتائیے اگر کسی نے 7 سے کم مثلا 3 کنکریاں ماری تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی نے 7 سے کم یعنی 3 کنکریاں ماری تو اس پر دم واجب ہے، تو اس پر دم واجب ہوگا۔ یاد رہے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جواب درست دیا ہے ٹیم وزیر آباد۔ رمی کر کے جمرات کی میں منا میں، 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 تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہبہ کا میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہبہ کا میں آتا رہوں میں۔ یاد رہے ناظرین، پری کوارٹر فائنل کے مقابلے ہیں۔ آج جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی وہ ٹیم ہم سے خوبصورت تحائف لے کر اپنے شہر کی طرف بڑھ جائے گی اور جیتنے والی ٹیم ہمارے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ ملتان کی ٹیم کو 3 نمبروں کی ضرورت ہے اور وزیر آباد کی ٹیم صرف 1 نمبر جیت سے دور ہے۔ باری ملتان والوں کی ہے۔ اگر ملتان والوں کے کاؤنٹر نے ساتھ دیا اور 3 نمبر نکال لیے تو آج کا مقابلہ ملتان والے درست جواب دے کر جیت پائیں گے
ورنہ پھر وزیر آباد والے اپنی قسمت آزمائیں گے. بڑھتے ہیں ملتان والوں کی طرف. اچھا یاد رہے کاؤنٹر پورا چلنا چاہیے, اسکرین پر نظر آئے گا, اس کے بعد آپ روکیں گے, ٹھیک ہے جی. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکے گی ٹیم ملتان. نینو سیکنڈ کا فرق رہ گیا. اگر نینو سیکنڈ پہلے کاؤنٹر رک جاتا تو 3 نمبر آ سکتے تھے. چلیں کوئی بات نہیں, 17واں اسٹیپ ہے اور 17ویں اسٹیپ کا نام ہے تینوں جمرات کی رمی. بتائیے تینوں شیطان کی رمی کس دن کرنی ہے؟ تینوں شیطانوں کی رمی 11 اور 12 ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد کرنی ہے. جی جناب, جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ, ٹیم پہنچے گی 17ویں اسٹیپ پر. تینوں شیطان کی رمی 11-12 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد کرنی ہے, یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے. باری ہے وزیر آباد والوں کی. وزیر آباد والوں کے لیے بھی امتحان ہے. انہیں 1 نمبر کی ضرورت ہے اور کاؤنٹر 1 نمبر شو کرنا چاہیے, تبھی وزیر آباد والوں سے سوال کیا جائے گا. یاد رہے وزیر آباد والوں, کاؤنٹر اسکرین پر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. 3 نمبر آ گئے ہیں. ملتان والوں کے لیے چانس مل گیا ہے. اگر ملتان والے 2 نمبر نکال پائے تو آج کا مقابلہ ملتان والوں کی طرف ہو جائے گا. 2 نمبر ملتان والوں نے نکال دیے ہیں. آخری اسٹیپ کا سوال ہوگا ٹیم ملتان سے. بتائیے کیا طواف وداع میں رمل اور استباء کرنا ہوگا؟ مائک ان کا آن کیجئے جی. طواف وداع میں رمل اور استباء نہیں ہے. طواف وداع میں رمل اور استباء نہیں ہے. جواب ٹیم نے درست دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. سند حج مبرور کی لینے غاز, سند حج مبرور کی لینے غاز, میں آقا کی چوک پہ جاتا رہوں, میں آقا کی چوک پہ جاتا رہوں, میں سدا شہر مکہ میں آ رہوں, میں بولو یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, بولو نا یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو, نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو, بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں, بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں, وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے ذکر کا حاصل, وہاں ایک سانس مل جائے, یہی ہے ذکر کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ کا, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی میں
بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شفیع و شفیع فاطمہ حیدر مدینے میں پڑھے شفیع و شفیع فاطمہ حیدر مدینے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں سمجھے ہم جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی ملتان والوں کے لیے شعر ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اور وزیر آباد والوں نے بھی ہمت رکھنی ہے کہ نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں جیتنے کے بعد ہی آپ مدینے جا سکے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنی ہے بلکہ سرکار کو پکارتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ ضرور مدینے جائیں گے. چلیں جناب، یہاں تو فیصلہ ہو گیا ہے. ملتان کی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم رہی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہتے تھے، ناظرین کی کیا رائے تھی، کتنے پرسنٹ ملتان کو یا کتنے پرسنٹ وزیر آباد کو ہماری ناظرین کی طرف سے رائے دی گئی. 60% وزیر آباد والوں کی طرف ہمارے ناظرین کا کہنا تھا کہ آج کا مقابلہ
وزیر آباد کی ٹیم جیتے گی، لیکن فیصلہ ہوا ہے کہ ملتان کی ٹیم آج مقابلے میں ونر ٹیم قرار پائی ہے۔ ملتان والوں کو مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ ہماری وزیر آباد کی ٹیم کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جائے گا، خوبصورت تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے، بابرکت مقدس تبرکات بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے، سوٹ پیس بھی آپ کے ساتھ جائے گا، اور بہت ہی پیاری کتاب ہے، المدینۃ العلمیہ نے اسے شائع کیا ہے، ارکان اسلام اس کا نام ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتاب بھی تحفے میں پیش کر رہے ہیں۔ جی اگلا پروگرام ہمارا کن دو ٹیموں کے درمیان ہوگا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ علم و حکمت کی باتیں سیکھیں گے ہم سب جب ہوں گے سوالات ٹیم سے، اور ملے گی ہمیں مفید معلومات، اور کروائی جائے گی آپ کو بذریعہ اینیمیشن حرم شریف کے مقامات مقدسہ کی زیارت۔ تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کا پری کوارٹر فائنل، جس میں ہوں گی کراچی بی اور فیصل آباد کی ٹیمز آمنے سامنے، انشاءاللہ 22 مئی 2025 بروز جمعرات رات 10:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے مدنی چینل کے اسٹوڈیو مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی تشریف لا سکتے ہیں۔ چلیں جی، کراچی کی ٹیم کا مقابلہ ہے اور کراچی والوں کو دعوت بھی ہے، آپ مدنی چینل میں تشریف لا سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صلاۃ والسلام کے 2 شعر اور انشاءاللہ دعا شامل کرتے ہیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاشفیاء، سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، مرحبا مرحبا سلام علیک انت شفیعنا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔